السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں بنگلہ کوٹ سرفراز میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن۔ ابھی حال ہی میں تحریک انصاف پنجاب کے جنرل سیکرٹری کا بھی ان کا تقرر کیا گیا، تو ان سے کچھ میٹھے کچھ کھٹے سوالات کریں گے اور آمدہ جو بلدیاتی سیاست ہے اس کے حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور چکوال میں تحریک انصاف کے کردار کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ موقف سننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم رئیس صاحب۔ السلام علیکم۔ رئیس صاحب ڈائریکٹ سوالات میں آئیں گے۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی چکوال میں آپ کے کون کون سے جو بڑے ترقیاتی منصوبے، ایک تو آپ کا ویژن تھا چکوال کو تعلیم سے بہرور کرنا، اس کے لیے یونیورسٹی بھی بن گئی، اسکول آف ایکسیلنس بھی بن گیا، تو مزید آگے کیا آپ کے ذہن میں ویژن، آپ کا کیا خواب ہے مزید آگے بڑھ؟ دیکھیں، جو پروونشل لیول پہ میرے ذہن میں آئیڈیاز تھے، نمبر 1 تو آبویسلی آپ نے آلریڈی کہہ دیا یونیورسٹی کا تھا، پر یونیورسٹی صرف اپروو کرانا یا کام شروع کرانا تو نہیں، اس کو فنڈنگ چاہیے تھی۔ دونوں جگہ پہ فنڈنگ میں نے اپروو کرا لی، چکوال کے لیے بھی اور بلکسر کے لیے بھی۔ بلکسر میں کام بڑا تیزی سے جاری ہے، جبکہ چکوال کا PC1 اپروو ہو چکا ہے اور فنڈنگ بھی ایلوکیٹ ہو گئی ہے۔ کام ابھی شروع نہیں ہوا، جو پرانے پوسٹ گریجویٹ کالج کی تزئین و آرائش کا کام ہے وہ تقریباً 1 ارب 60 کروڑ کا شاید PC1 ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ جو بلڈنگز تھیں وہ ایک میں نے بنوائی جب میں منسٹر بنا، وہ بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، جو آپ کو پنڈی روڈ سے نظر بھی آ رہی ہے بنتے ہوئے، آلموسٹ کمپلیٹ ہے۔ اس کے علاوہ بیگم عفت لیاقت صاحبہ نے اپنے ٹینیور میں ایک بلڈنگ بنوائی تھی جو گرلز کالج وہ بنانا چاہتی تھی، کیونکہ یونیورسٹی میں لڑکیاں ویسے ہی زیادہ ہیں تو وہ یونیورسٹی کا حصہ ہی ہے ٹیکنیکلی، اور جب بنی تھی یونیورسٹی تمام زمین پوسٹ گریجویٹ کالج کے اپنی یونیورسٹی کو دے دی، تو وہ بھی آبویسلی پارٹ بن گئی۔ تو وہ تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ، اور جب یہ انجینئرنگ والے بلکسر شفٹ ہوں گے تو وہ جو پرانی UET کا سب کیمپس تھا وہ بھی یونیورسٹی کو مل جائے گا اور انجینئرنگ فیکلٹی ساری بلکسر میں چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ مزید زمین ہم دیکھ رہے ہیں سرکاری جہاں اویلیبل ہو، ہماری خواہش ہے کہ پیسے نہ لگیں، کوئی شاملات وغیرہ اویلیبل ہو جائے اور خودر ہو تاکہ کوئی زمیندار متاثر نہ ہو۔ تو یہ بڑا پروجیکٹ ہے، اور میرا خیال ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو 1-2 سالوں میں نہیں بلکہ ہر آنے والے سال کے ساتھ آپ کو لگے گا کہ بہت بڑا کام ہوا ہے۔ انشاءاللہ مطلب 10 سال بعد اور بڑا ہو جائے گا، 15 سال بعد اور بڑا ہو جائے گا۔ تو پورے آپ کے چکوال کا جو لینڈسکیپ ہے وہ اس پروجیکٹ میں چینج کرنے کی اہلیت ہے ہر طرح سے، ایون کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بھی، کیونکہ جب آپ اتنے بڑے یونیورسٹیاں بنتی ہیں تو پھر بہت سارا کام آتا ہے، ہاسٹلس بنتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ان کی وجہ سے اکانومی گرو کرتی ہے، جو باہر سے اسپیشلی آ رہے ہوں تو بے شمار کام ہے جو افیلیٹڈ ہیں۔ جی صاحب، ایک اس میں چھوٹا سا ابھی پیچھے 3 خبریں چلیں گی، جو کالج میں اسٹوڈنٹ تھے ان کی سیمسٹر فیس جو ہے اس کے بارے میں مختلف جو ابہام تھے اور مختلف شکایات تھیں کہ پہلے کم تھی اب وہ بڑھ گئی ہے۔ نہیں، وہ بالکل ہی غلط بات ہے، بڑی کوئی نہیں، ان کو خدشہ تھا کہ بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یونیورسٹی کے ایکٹ میں یہ لکھوا لیا تھا کہ جو کالج تھا سابقہ، اس کی جتنی اس میں ڈپارٹمنٹس تھے ان کی فیس ایسے کہ کبھی چینج نہیں ہوگی جب تک حکومت پنجاب چینج نہ کرے تمام کالجز کی، تو وہی فیس پہ پڑھے۔ ہاں، جو نئے پروگرامز ہیں obviously اگر آپ نے یونیورسٹی کو ترقی دینی ہے اور لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے تو ان کی فیس تھوڑا زیادہ ہے، اور وہ اس لیے زیادہ ہے کہ آپ نے فیکلٹی رکھنی ہے، ان کو تنخواہیں دینی ہے۔ اگر پرائیویٹ یونیورسٹی میں کوئی ایک سیمسٹر کے 2-2.5 لاکھ دے رہا ہے یا سے 1.5 لاکھ دے رہا ہے اور اس میں 45,000 ہے تو میرا خیال ہے 1/3 ہے پھر بھی، اور پھر آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے جو اگر آپ اچھے ٹیچرز لانا چاہتے ہیں تو اس کے پیسے تو آپ نے پے کرنے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کیوں نہیں دیتی، گورنمنٹ میں تو آپ کے ہی پیسے جا رہے ہیں، گورنمنٹ بھی جو دے گی پیسے وہ بھی ایکچولی تو ٹیکس پیئر منی ہے نا، گورنمنٹ کوئی پیسے کہیں اور سے تو کما کے نہیں لاتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق چیئرمین پریس کلب ارشد محمود عباسی صاحب بھی اور سینئر صحافی ساجد بلوچ صاحب بھی۔ میں ساجد بلوچ صاحب سے چاہوں گا کہ وہ اپنے سوالات کا آغاز کریں۔ رائی صاحب، ابھی آپ کو جو پاکستان تحریک انصاف نے ایڈوائزری کونسل میں بھی شامل کیا ہے، تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایکٹ کیا ہے؟ ابھی تک لوگوں میں بہت زیادہ اس کے اوپر ابہام ہے۔ کیونکہ ابھی تک اسمبلی سے پاس نہیں ہوا تو اوبیسلی ابھی بھی شاید اس میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں، لیکن جو کرنٹ ہے ابھی جو پیش کیا گیا ہے اسمبلی میں وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ ہوں گے۔ خان صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ ڈسٹرکٹ ناظم یا آپ اس کو میئر کہہ رہے ہیں یہ وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں، تو وہ ڈائریکٹ ہوں
ہوں گے. ان کے ساتھ ان کی جو ٹیم ہوگی اس کی ایگزیکٹ تعداد ابھی وہ بھی فائنل نہیں ہوئی, اس پہ گفتگو جاری ہے, 16 ہے یا واٹ ایور, لیکن ہر تحصیل پہ ایک وائس میئر یا ڈپٹی میئر جو ہیں وہ ہر تحصیل میں ہوں گے. تو یہ ٹیم اوپر کی اور جو نیچے کی پالیٹکس, نیچے کا ٹیئر بالکل فرق ہے. جو ولیج کاؤنسل اور یونین کاؤنسل جو ہوتی تھی اس کو انہوں نے ولیج کاؤنسل آلموسٹ ہے وہ اسے تھوڑا چھوٹا کر کے, اور نیبرہڈ کاؤنسل جو ہے ان کا جو بجٹ ہے, بجٹ بھی اور ان کی جو تنظیم ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس ڈسٹرکٹ کی تنظیم سے. یعنی کہ جو ڈسٹرکٹ والے لوگ ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ڈسٹرکٹ لیول کے کام کریں گے, اور جو آپ کا نیبرہڈ میں یا ولیج کے لوگ ہیں ان کو اپنا بجٹ ملے گا جو ان کے وہ مرہون منت نہیں ہوں گے, تو تاکہ گراس روٹ لیولز پہ ایکچولی کام ہو سکے. یہ نہ ہو کہ وہ ڈسٹرکٹ کی طرف دیکھتے رہیں گے, ڈسٹرکٹ پیسے دے یا اپنے من پسند کرے, تو سب کا اپنا بجٹ ہوگا, ان کی آبادی کے لحاظ سے وہ ان کے پاس چلا جائے گا جیسے KPK میں ہوتا ہے. جی, جیسے کہ میں نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو عباسی میڈیا گروپ اشرف احمد عباسی صاحب بھی موجود ہیں. عباسی صاحب آپ سوالات کا آغاز کیجیے. یہ لوکل بلدیات کا سلسلہ چل پڑا ہے, لوکل اس پہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں جو لوکل پالیٹکس ہے پنجاب میں آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ دھڑے کی اور برادری کی پالیٹکس ہوتی ہے, اور ایون ہم تو نیشنل لیول پہ بھی ابھی تک دھڑے برادری سے نہیں نکلے, لیکن لوکل تو بالکل ہی, ابھی گزشتہ الیکشن بھی پارٹی بیس تھا, لیکن ایکچولی یہ کیونکہ بالکل لوکل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ پارٹی افیلیشن سے زیادہ لوگ اس بات پہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا جو 2 بڑے دھڑے موجود ہیں کسی یونین کاؤنسل یا ولیج کاؤنسل میں, ان میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ الیکشن کیسا لڑتا ہے اور آپ کی جنرل وہ ہے. تو اس دفعہ ظاہر ہے وی آر فارچونیٹ انف کہ تقریباً ہر یونین کاؤنسل میں ہمارے پاس دونوں میں سے ایک دھڑا کم از کم موجود ہے, اور اگر نہیں بھی ہے تو وی کین, اگر 1-2 میں کچھ 19-20 کا فرق ہے تو وہ بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کوئی مشکل نہیں. ہم صرف کچھ دیکھ رہے ہیں اپنی اسٹریٹجی کہ اگر کچھ لوگ نہیں ہمارے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے تو ان کا کیا علاج کریں. رئیس صاحب, ایک سوال اکثر پولیٹیشین سے, سینئر پولیٹیشین سے میں کرتا ہوں, چکوال کی سیاست کن بنیادوں پہ قائم ہے؟ لیکن چکوال کی سیاست جو ہے وہ ہسٹوریکل اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جب یہ سیاست شروع نہیں ہوئی تھی یہ اس سے پرانی بات ہے, کم از کم یہ آپ سکھ دور میں کہہ لیں, اس روٹ سے اس کے سکھ دور سے ہیں, اور یہ بیسیکلی کلاس بیسڈ پالیٹکس ہے, تھی, اب تو چینج ہوتی جا رہی ہے لیکن اوریجنلی تھی. اس میں یہاں پہ ہسٹوریکل بات کیونکہ کوئی کرتا نہیں ہے میں کر دیتا ہوں کہ بیسیکلی ایک تلقہ دار ہوتے تھے اس دور میں جو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے, دلہے والوں, سرداروں کے, کوٹ والوں کے, اور ہمارے چکوال, اور اس کے الائڈ ہمارے اور بھی کوئی 15-20 گھر تھے. تو وہ لوگ بیسیکلی ٹیکس کلیکٹر تھے جو کہ باقی زمینداروں سے ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے. تو ایک رفٹ تھی, چودھریال ان کو کہتے تھے یا تلقہ دار کہتے تھے, ان کی اور زمینداروں کی ایک ہسٹوریکل رفٹ تھی, کیونکہ ظاہر ہے جس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں اس کو تو کبھی اچھا نہیں لگتا کہ یہ ٹیکس لے رہا ہے, اور اس میں کوئی برادری کا کوئی تعلق نہیں تھا کہ یہ فلانے ماہر مناس ہے, یہ مغل کا سر ہے. یہ کلاس بیسڈ لڑائی تھی. تو ایک ہی کلاس میں آپ کے تعلق دار بھی تھے, اور اسی کلاس میں اور اسی برادری میں زمیندار بھی اسی برادری کے تھے, اور بیرادریوں کے بھی تھے. تو آدھا ایک گروپ جو تھا وہ اس گروپ کے ساتھ تھا, زمیندار بھی آدھے ان کے سپورٹر تھے, ظاہر ہے جن کو یہ فیور دیتے ہوں گے وہ ان کے ساتھ تھے, کیونکہ زمینداروں کی تعداد بہت زیادہ تھی. یہ جب پالیٹکس سٹارٹ ہوئی تو یہ رفٹ جو ہے جس کے ہسٹوریکل روٹس تھے یہ پالیٹکس میں آ گئی. جب میرے دادا نے پہلا الیکشن لڑا تب تو بلا مقابلہ ہو گئے, لیکن دوسرا الیکشن جو تھا اس میں چودھری احمد خان جو تھے بگوال کے, انہوں نے زمینداروں کو اکٹھا کیا جو ایاز امیر صاحب کے دادا کے بھائی تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے خلاف گروپ بنانا چاہیے. اور بیسیکلی وہ پھر اس طرح 2 گروپس جو ہیں ان کی شکل نکلنی شروع ہوئی, ایک چودھریال گروپ اور ایک زمیندار گروپ. لیکن یہ بات نہیں کہ تمام کے تمام زمیندار گروپ میں تھے, بہت سارے ہمیں سپورٹ کرتے تھے, اس لیے تو ہم الیکشن جیتتے تھے, کیونکہ ووٹ تو زیادہ زمینداروں کے تھے. اس کے بعد 46 کا الیکشن وی سی بیس پہ ہوا. پھر 51 کا الیکشن جو ہے وہ پہلی دفعہ برادری بیس پہ ہوا, جس میں چودھری امیر خان جو تھے ایاز صاحب کے والد صاحب, انہوں نے مغل قصر بیلٹ کا فائدہ اٹھایا, کیونکہ حلقہ اس طرح بن گیا تھا جس میں بہت سارے جو ہمارے گاؤں تھے برادری کے وہ چلے گئے جیلم روڈ سے اس سائڈ پہ دوسرے حلقے میں, اور سوری اس کے بون روڈ سے اور جیلم روڈ سے. تو یہ پھر پالیٹکس ہو گئی. ایک الیکشن صرف ایک الیکشن ہوا ہے جو ماہر ورسز قصر اس حلقے میں لڑا گیا تھا, وہی یہاں پہ کبھی کوئی برادری بیس الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد پھر وہ جو چودھریال گروپ تھا ایونچولی وہ سارا سردار گروپ بن گیا, اس کو کہنا لوگوں نے اس کا نام خود ہی چینج ہو گیا, کیونکہ
60s میں جب میرے دادا نے پالیٹکس چھوڑی تو خضر حیات خان اور سردار اشرف خان دونوں مرحوم جو ہیں وہ پالیٹکس کر رہے تھے. ان کے جو اپوننٹ ایز سچ کوئی اسٹرانگ گروپ نہیں تھا, لیکن 70 میں پھر چودھری امیر خان جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے اور یہ دونوں آپس میں ٹکرا گئے, تو وہ چودھری امیر خان اس طرح جیت گئے الیکشن 70 کا. اور آپ کہیں کہ زمیندار گروپ کو پہلی دفعہ بڑی کامیابی ملی, حالانکہ 51 میں بھی وہ ایک دفعہ جیتے. تو اس کے بعد لیکن وہ زیادہ عرصہ چلا نہیں. پھر تھوڑا پارٹی پالیٹکس کا تھوڑا بہت انفلوئنس آنا شروع ہوا, زیادہ نہیں. چکوال میں ہمیشہ ابھی لائنز جو ہیں وہ ایسے ہی رہی ہیں. تو پارٹی پالیٹکس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. ہر پارٹی کے 15, 20, 30 ہزار ووٹ ہیں, لیکن باقی انہی دھڑوں کے ارد گرد پالیٹکس ہے. اس کی اگلی ہم ذرا فاسٹ فارورڈ میں کرتا ہوں. 85 میں جو زمیندار گروپ تھا اس میں لیڈرشپ کی چودھری امیر خان کے وفات کے بعد اور ایاز صاحب کیونکہ تب نہیں انوالو تھے, تو جنرل مجید صاحب نے اس کو کیپچر کیا اور ایک عوامی گروپ بنایا اور عوامی گروپ کا نام دیا اس کو. تو وہ تمام جو دھڑا تھا وہ تمام چلا گیا جنرل مجید صاحب کے ساتھ, اور اس کے مقابلے میں سردار محمد اشرف خان اس حلقے سے لڑتے تھے سردار گروپ کی طرف سے. وہ 85 کے الیکشن میں کیونکہ سردار برادری سے کرم ممتاز مرحوم بھی کھڑے ہو گئے ہمارے فیملی سے, تو وہ پھر ووٹ ڈیوائیڈ ہوئے. جنرل صاحب جیت گئے. جنرل صاحب جیت کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اس سے 88 آنورڈس انہوں نے پھر حلقے کی شکل ایسے بنا دی, کیونکہ وہ پاور میں بھی تھے اس وقت, تو کہ اس میں پھر 7 یونین کونسل جو بڑی اسٹرانگ تھی ہمارے گروپ کی وہ لگ گئی طلگان کے ساتھ, اور جو ہمارے بلکہ ملکیتی گاؤں تھے سارے وہ سارے اکثر ادھر چلے گئے. تو اس سے پھر ایک ان کو ایج بھی مل گیا تھوڑا. اور ظاہر جو نئے علاقے ایڈ ہوئے تھے ضلع بننے کے بعد ان میں بھی جنرل صاحب نے بہتر محنت کی اور بہتر گروپ بنا لیا جو کہ سردار گروپ سے نہیں بنا. یہ پھر پورا جو 90s میں اس کا ہی اثر رہا اس بات کا. سیاست کا تھوڑا سٹائل چینج ہو گیا. چودھری لیاقت صاحب بڑے عوامی آدمی تھے, ڈیرا لگا کے بیٹھتے تھے, لوگ ان کے ڈیرے پہ جاتے تھے. لوگوں کو لگا کہ ایم پی اے تو بڑا ایکسیسیبل ہے. اس سے پہلے تو ایک فاصلہ ہوتا تھا بہت اور خاص ایک سٹائل تھا. تو وہ لوگوں کی جو خواہشات ہیں وہ چینج ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ ہمارے جنازے پہ بھی آئیں, فاتحہ بھی پڑھیں, اور غمی خوشی سارے غمی خوشی. اور ان کو ایم پی اے کا جو ایکچوئل کام ہے کہ قانون سازی کرنا یا علاقے کے لیے فنڈ لے کے آنا, اس پہ لوگوں کی چکوال کے لوگوں کی کبھی خواہش ہی نہیں رہی. انہوں نے اس بات پہ ایویلیویٹ ہی نہیں کیا یا ان کو موقع ہی نہیں ملا ایویلیویٹ کرنے کا. تو چکوال کے لوگ بیسیکلی اس بات پہ خوش تھے کہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہر چیز میں شریک ہو جائیں, اور اس پہ ووٹ دیتے تھے. ان کو مقابلہ کوئی اچھا ملا نہیں کبھی, سوائے ایک نظر کیانی صاحب نے 93 میں ایک اچھا الیکشن لڑا, لیکن وہ بھی کسی وجوہات مطلب تھوڑے سے ووٹوں سے وہ ہار گئے. تو اینی ویز اس کا فاسٹ فارورڈ کریں تو جب سردار غلام عباس خان لوگ ظاہر ایونچولی تنگ آ جاتے ہیں, تو لوگ جو 99 میں جب یوسف مشرف صاحب نے الیکشن کرایا اس وقت تک کافی اس مسلم لیگ کا جو گروپ تھا اس سے تنگ تھے. پھر ظاہر ہے یہ پاور سے بھی آؤٹ تھے, تو وہ سردار گروپ کو جیتنے کا موقع مل گیا. اس وقت ایک ہی قیادت تھی پوری ہمارے فیملی میں, وہ سردار غلام عباس خان کے پاس تھی. وہ ڈسٹرکٹ ناظم بن گئے. انہوں نے پھر وہ دونوں جو اشرف خان والا بھی علاقہ تھا اور اپنا بھی جو تھا وہ سارے کو ملا کے تو اسٹرانگ کر لیا سردار گروپ کو. کافی محنت بھی کی, فنڈز بھی لائے. تب یہ چینج پہلی دفعہ آپ نے دیکھی کہ لوگ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. ادروائز وہ جو آپ 85 سے آنورڈز دیکھیں تو کچھ بھی ایکچولی نہ جنرل صاحب اس میں انٹرسٹڈ تھے نہ لیاقت صاحب انٹرسٹڈ تھے, تو وہ ٹائم ایسے ہی گزر گیا. سردار عباس خان نے بڑے کام شام کروائے, اس وقت فنڈنگ ہر طرف تھی, لیکن انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ باقی ضلعوں کی نسبت زیادہ فنڈنگ لے کے آئے. پرویز مشرف بھی ان کی عزت کرتے تھے, پرویز الہی نے بھی ان کو پیسے دیے, تو وہ پھر ان کا گروپ بہت اسٹرانگ ہو گیا. وہ سردار گروپ کے آبویسلی فطری لیڈر جو ہے قائد بن گئے. پھر خرم نواب خان نے بیچ میں علیحدہ ہونے کی کوشش کی, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اپوزیشن بھی تھی, اچھے ووٹ لیے انہوں نے, لیکن وہ ڈینٹ نہیں ڈال سکے اس طرح جو ڈالنا چاہیے تھا. پھر جب میں 2013 میں آیا تو آبویسلی اس وقت بھی سردار صاحب آزاد کھڑے تھے, اور گروپ تو انہی کے پاس تھا, اس کی قیادت. اور میں تو پی ٹی آئی کے ووٹ لے کے تو میں نے جو ووٹ تھے وہ, اور یہ بڑی اچیومنٹ تھی کہ پہلی دفعہ کسی کو پارٹی کو اتنے ووٹ ملے جو دھڑے سے بالا تر ہو کے. اس میں آبویسلی پرانے لوگ, علی ناصر بھٹی صاحب کا ایک گروپ تھا جس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے, اور پیر شوکت صاحب کا بھی کچھ اثر تھا ساؤتھ میں, لیکن میجورٹی ووٹ پی ٹی آئی کے تھے جو کہ عمران خان کی چینج کے نعرے کو ملے. وہ تو ایک وہ 50,000 ایک بڑی اچیومنٹ تھی, 48,000 ووٹس پی ٹی آئی کے لیے. اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ کوئی پارٹی اتنے ووٹ لے لے تو جو دھڑے والا سیاستدان ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر ایڈ ہوں گا تو جیتوں گا,
نہیں تو ہم نے پہلے کافی کوشش کی کہ پی ٹی آئی ان اٹ سیلف اتنی اسٹرانگ ہو جائے کہ وہ خود ہی جیت جائے اور ہمیں ضرورت نہ پڑے کسی کے. لیکن یہ ایک بہت مشکل ٹاسک تھا. وہ جب ضمنی الیکشن آیا 2018 میں چودھری لیاقت صاحب کی وفات پہ, تو اس میں یہ کلیئرٹی تو آ گئی کہ ہم نہیں توڑ سکے سردار گروپ کو جتنا ہمیں توڑنا چاہیے تھا, لیکن ہمیں ایٹ لیسٹ 46,000 ووٹس تھے, تو امپروومنٹ ڈیفینیٹ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2018 میں ہم اکٹھے نہ ہوتے تو لاکھ ووٹ پی ٹی آئی لے لیتی, 50,000 زردار صاحب لے لیتے, الٹ ہو گئی تھی کوئی, لیکن پھر بھی جیتنا نون نے تھا. تو وہ ہم جب ایک پیج پہ آ گئے, اکٹھے ہو گئے, تو اس سے وہ ووٹ کمبائن ہوئے. پھر وہ جو بھی ایپیسوڈ انفارچونیٹ ہوا سردار صاحب کے پیپر نہیں ہو سکے, تو ذوالفقار خان جو ہیں وہ الگ اینٹی سردار گروپ سے تھے یا نون سے تھے, یا بلکہ وہ تو اس پالیٹکس کا ایسا نہیں تھے, بعد میں انٹر ہوئے اس میں. تو لیکن وہ جب آئے تو ان کو وہ کیونکہ دھڑا آلریڈی الائنڈ تھے, ان کو سمجھ نہیں تھی, ان کے آپشن کوئی نہیں بچی تھی, تو مجبوری تھی کسی کو تو ووٹ دینے تھے, تو دے ہیڈ ٹو ووٹ فار, اوپر ووٹ دینا پڑا. ظاہر ہے ان کے اپنے بھی ظاہر انفلوئنس تھا. تو بہرحال ایکچولی تو آپ جمع کریں 2013 کے 50,000 اور 1 لاکھ, تو 1.5 لاکھ ووٹ اس دفعہ پی ٹی آئی نے لیے, اور 1,30,000 ووٹ جو ہیں وہ نون نے لیے, اتنے ہی جو 13 میں تھے. اب آگے کیونکہ اکثر جو لوگ یہ دھاندلی کا رونا روتے رہتے ہیں, ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یار نون نے تو اپنے ووٹ لیے ہیں دوبارہ سے, ایسے ہی تو دھاندلی کدھر ہوئی ہے, یہ تو وہی ووٹ ہے اینٹی نون ہے. اگر اس میں شاہجہان سرفراز صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں یا 2-4 پیپل پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ, تو وہ ووٹ دوسرے دھڑے سے ٹوٹنا ہے, وہ نون سے نہیں ٹوٹنا. اچھا سر, یہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو سردار اور اینٹی سردار سیاست ہے چکوال میں, یہ 85 سے سٹارٹ ہوئی ہے یا یہ بھی نہیں؟ وہ تو میں نے آپ کو پوری میرا خیال ہے کر چکا ہوں بات میں, اگر آپ نے نوٹ نہیں کیا. اس کے تو روٹس کو 150-200 سال پرانے ہیں نا, تو 85 سال میں اس کا نام ذرا ہو گیا سردار, اینٹی سردار. ادروائز تو روٹس میں نے ابھی تو ایکسپلین کیا نہیں لمبی گفتگو میں. ابھی سر یہ جو سردار غلام عباس صاحب, یہ آپ پی ٹی آئی میں تھے, ایک دفعہ پہلے شامل ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر شامل ہوئے تھے, تو آپ ادھر ہی ہیں, لیکن آپ سردار صاحب کو کیوں نہیں روک سکے؟ ہاں, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں نے تو بڑی کوشش کی, کیونکہ اس میں بہرحال جو بھی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, لاس جو ہے وہ ہماری فیملی کا ہی ہے اس میں, اور فیملی سے مراد وہ اور ہم ایک ہی فیملی ہیں. تو ظاہر جب ایک خاندان میں 2 لوگ علیحدہ کھڑے ہو جائیں اسپیشلی آمنے سامنے, تو پھر تو لاس تو ہوتا ہی ہے, لیکن اس پہ فائدہ کوئی تیسرا انسان زیادہ اٹھا سکتا ہے. تو آئی ڈونٹ نو ابھی ان کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ الیکشن وہ کیسے لڑیں گے. ان کی ناراضگی ہمارے ساتھ نہیں تھی, ہم نے تو بھرپور میں نے کوشش کی کہ وہ نہ جائیں, اور لیکن وہ جب جو بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا, یہ ان کا ڈیسیجن ہے, میرا خیال ہے وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. پی ٹی آئی سے بھی نالاں تھے اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ چلے گئے. تو لیکن اب یہ ہے کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کیونکہ سردار آفتاب اکبر خان جو ہیں وہ ایک نیچرل ڈسینڈنٹ ہیں, جو کہ 60s کی سردار پالیٹکس تھی جس کو سردار عباس خان نے انہیرٹ کیا تھا. آفتاب اکبر خان کے کیونکہ تایا تھے خضریات خان, مامون کے دلہے والے سردار اشرف خان تھے, تو ننیال اور ددیال دونوں سے جو ایکچولی انہیریٹنس پالیٹکس کی ہے وہ آفتاب صاحب گراؤنڈ پہ بھی کام زیادہ ان کا ہوتا تھا, بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ لوگوں سے فرسٹ ہینڈ رابطے تھے ان کے, جو کہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی. میں نے ان کو دونوں کو سمجھایا بہت اپنی طرف سے کہ یونٹی اسٹرینتھ, لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آئی بات کی, اور اب دونوں مختلف ادھر ہیں ادھر ہیں, ہم اس کو بس منیمائز کرنے کی ایفرٹ کر سکتے ہیں. رائی صاحب, وہ جو سابقہ ایک تصور تھا جو آپ نے آگے لے کے چل رہے تھے, جو ہماری پرانی روایتی سیاست تھا اور اس کے بعد آگے بڑھا تھا, آنے والے دنوں میں چکوال میں سیاست کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا روایتی سیاست چلے گی, کیا پارٹی بیس سیاست ہوگی؟ اور اسپیشلی یہ جو 2 روایتی دھڑے ہیں, بہت بڑی شخصیت تھی سابق ضلع ناظم کی, نون لیگ میں چلے گئے, اس میں ایک ان کے جو رفیق کار تھے وہ آپ کے ساتھ ہیں, تو مستقبل کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو دھڑے ہیں نا وہ لوکل لیول پہ ہیں. آپ اگر کہیں کہ یہ ختم ہو جائیں گے, ختم ہو گئے تو نہیں ہوں گے. مجھے بہت لوگ کہتے تھے کہ جی اس سے اوپر ہو کے پالیٹکس کرنی چاہیے. میں ذاتی طور پہ تو اس سے اوپر ہو کے پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ تو وہی ہے. گاؤں میں آپ نے ایک جو چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہے ان کے مقابلے میں جن سے ان کی لاگت بازی ہے, جو رفٹ ہے, وہ ایک پیج پہ آ ہی نہیں سکتے. یہ ہو سکتا ہے ایک الیکشن میں مجبوراً 2 الگ کیمپ لگا کے سپورٹ انہوں نے کی ہو, جو کہ ہم نے ضمنی الیکشن میں دیکھا تھا, لیکن تب وہ اس آس پہ تھے کہ اب کیونکہ ضمنی الیکشن ہو جائے گا
اس کے بعد شاید ہمیں پینچی مل جائے گی. تو آپ کو ایک وہ, لیکن لوکل لیول پہ ایک ہی رہ سکتا ہے نا ایک پارٹی میں بڑا جو ہیڈ مین ہے جو بھی کہیں. تو اس لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ دو دھڑے جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اکٹھے ہو جائیں. ایک الیکشن کے لیے تو ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو نیکسٹ الیکشن اگر کوئی امید ہو تو اب پوائنٹ یہ آ گیا ہے کہ آبویسلی بلدیاتی الیکشن ہے, اس میں جو نون لیگ میں آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ پہ نون لیگ کا دھڑا موجود ہے. تو جو سردار دھڑے کے لوگ, اگر ان میں سے کوئی ادھر سے ٹکٹ لینا چاہیں, کیا ان کو ٹکٹ ملیں گے نون لیگ کے؟ اگر نہیں ملیں گے تو جو نون والا, اگر مل گیا تو نون والا ٹوٹ کے ادھر آ جائے گا, اور اگر نہ ملا تو پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے. آپ تیار ہیں وہ سارے معاملات, وہ مطلب ڈیفینیٹلی سیاست ہے. جی تو آف کورس میری تو نظر میں ہے تمام معاملات, اور آفتاب اکبر خان کی بھی نظر میں. ہم نے تو یہ دیکھیں, یہ سمپل سی ہے, اس میں کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کے یہ اسی بیس پہ ٹامنی سردار بھی پالیٹکس یہی کرتے رہے بغیر کوئی خرچہ کیے. وہ تو بیچ میں انٹری ماری کاف لیگ والوں نے, تو پیسے کی سیاست وہاں پہ آ گئی. ادروائز تو وہ 2-1 لڑا منصور حیات خان کی فیملی کا, یاد تمن صاحب کا, اور 1 لڑا نور خان, تو وہ آپس میں ان کا ہے وہ لڑتے تھے. بیچ میں تیسرا دھڑا انٹر ہونا مشکل ہوتا ہے, وہ اب انٹری ادھر کاف لیگ کی ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو چکوال میں تیسرا دھڑا انٹر ہوا تھا پی ٹی آئی کی شکل میں, لیکن اب پی ٹی آئی اور وہ مرج ہو گیا دوبارہ سے. تو اب پی ٹی آئی یہاں پہ 2 ہی دھڑے ہیں, ایک مسلم لیگ نون میں ہے اور ایک پی ٹی آئی میں. جو ایکچوئل میجورٹی سردار گروپ کے لوگ ہیں, ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ نون لیگ میں جائے, کیونکہ ان کو نقصان ہوگا. نون لیگ میں تو ان کے مخالف بیٹھے ہیں جو ان کی لوکل مخالفتیں ہیں, ان کی کوئی ہم نے نہیں کریٹ کی. وہ ان کے تو میرا خیال 100 سال سے, بلکہ کئی 100 سال سے ان کی آپس میں وہی جو پرانی میں نے آپ کو تفریق سمجھائی تھی, اس وجہ سے ان کی مخالفت ہے. جو عام طور پہ زیادہ تر جو پرانے یا بڑے زمیندار ہیں جو ان کونسلز میں, وہ سردار گروپ میں ہیں. جو اینٹی سردار گروپ ان کی مخالفت میں بنا ہوا ہے, تو ان کی تو پرابلمز جو ہیں ان کے بہت روٹس ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے ایک دن میں صلح کر لیں گے, ایسے ہو نہیں سکتا. تو یہ کبھی نہیں ہوگا. ہاں پھر یہ نیک ٹو نیک ہی رہے گا. چکوال میں پالیٹکس کے جس طرح کی حلقہ بندیاں ہیں, اور تو یہ نون لیگ اور سردار گروپ یا جو بھی اینٹی نون, اب پی ٹی آئی اور نون لیگ ہو گیا. یہ تو ایکچولی لائنز ڈیفائن ہو گئی. تو یہ نیک ٹو نیک پالیٹکس رہے گی. کوئی 5,000 سے جیت جائے, کوئی 10,000 سے جیت جائے. وہ لوکل الیکشن اس وقت کے ماحول اور جنرل ہوا پہ ڈپینڈ کرتا ہے. رائی صاحب, یہ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کی اتحادی جماعت کاف لیگ کے ساتھ کچھ 4 ڈسٹرکٹ کی بات ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو چکوال کا ضلع ہے, ڈسٹرکٹ میئرشپ جو ہے وہ کاف لیگ بھی لے رہی ہے. یہ افواہ کی بات ہے, افواہ ہے. کوئی میں نے بھی ادھر سے سنی ہے چکوال سے, کیونکہ میں پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں, مجھے تو علم میں کوئی نہیں ہے, اور آبویسلی میں سوٹ بھی نہیں کرتا, ان کو بھی نہیں کرتا. ان کا یہاں پہ کوئی ووٹ نہیں ہے. ان کا ووٹ جو تلاگنگ میں ایک دھڑا ضرور ہے علاوہ اور جو انہوں نے کریٹ کیا, لیکن باقی 2/3 آف دا ڈسٹرکٹ یا 3/4 آف دا ڈسٹرکٹ تقریباً نان ایگزسٹنٹ ہے میرے حساب سے. رائی صاحب, آپ نے کوئی بلدیات آگے گورنمنٹ جو ہے اس کو کروانے پہ زور بھی دے رہی ہے, بلکہ کورٹ بھی زور دے رہی ہے, تو اس کے لیے کون سے کوئی آپ نے نام آپس میں کوئی ڈیسائیڈ کیے ہیں, کوئی مطلب کون سے متوقع نام ہو سکتے ہیں ڈسٹرکٹ میں؟ یہ فی الحال ہے قبل از وقت. میں نے یہ کہا تھا کہ آفتاب اکبر خان کیونکہ سمجھتے ہیں لوکل پالیٹکس کو, اور ان کو سارے لوگ بھی ان سے ان ٹچ ہیں, تو میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ان کو ہونا چاہیے, لیکن کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور بھی لوگ ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی میں جو انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. ایکچولی تو کسی نے جو بھی انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے, اب تو میں جنرل سیکرٹری ہوں, تو میرٹس پہ فیصلے کرنے, ہمیں یہ دکھانا یا کہ ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں کرنے. جو بھی کینڈیڈیٹ کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوں گے یونین کونسل کے لوگ, وہ ایکچولی نیچرل کینڈیڈیٹ ہے نا. اگر میں کہوں کہ جی میں کینڈیڈیٹ ہوں, مجھے تو لگا میں کون جانتا ہے. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کا تو میں ہوں, لیکن آفتاب اکبر خان کہیں ان کو ہو سکتا ہے جانتے ہو, فوزیہ بہرام کہیں ان کو بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے. تو یہ ایکچولی وی ہیو ٹو ڈیسائڈ آن میرٹس کہ کون زیادہ اسٹرینتھ شو کرتا ہے. رائی صاحب, عوامی مسائل کی زیادہ مانگیں. کچھ آپ نے بھی بڑی کمپین چلائی اس دور میں, ہم نے بھی بڑی چلائی ڈی ایچ کے او کی بہتری کے لیے. ڈی ایچ کے او اسپتال میں اگرچہ وہ انتظامیہ اپنی سی کوشش کرتی رہتی ہے, لیکن ناکافی ہے. پہلے سنا کہ ڈی ایچ کے او بن رہا ہے ڈھاک کی جگہ پہ, پھر بعد میں پتہ چلا کوئی کھینچا تانی شروع ہو گئی, کوئی ڈھکو میں بنانے کی کسی نے خواہش ظاہر کر دی, اور وہ پھر معاملہ بیچ میں ہے. اس کی کیا اسٹیٹس کیا ہے, اور اس کے لیے آپ کی کتنی کاوشیں ہیں؟ نہیں, میں اگر کہوں کہ میری کوئی کاوش ہے تو کوئی کاوش نہیں ہے. جب ہم نے شروع میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو میں کروں گا, کچھ جو ہیں وہ فیڈرل لیول سے اگر ایڈ آنی ہے تو وہ کریں گے ایم این اے صاحب. تو جو اسپتال کا پروجیکٹ ہے وہ ان کا یا لطیفال گروپ
کی بیسیکلی ایفرٹ سے وہ بنا یا بنے گا. اس کی جو فنڈنگ ہے انہوں نے اپروو کرائی, تو تمام کریڈٹ انہی کو جائے گا جب وہ بنے گا. اگر میری عادت نہیں ہے کہ کسی کا بنے ہوئے پروجیکٹ پہ میں کہوں کہ میں نے بنایا, تو اس لیے اس میں تو وہ انہی کا ہے پروجیکٹ. اب وہ کہاں پہنچا ہے, میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے وہ اپرووڈ اسکیم ہے, PC1 اس کا اپروو ہو چکا ہے, اور کچھ اس کے ٹیکنیکل پرابلمس تھے. جس طرح ابھی یہ سرکولر روڈ بن رہی تھی, اس کی فنڈنگ تو میں نے 1.5 سال سے اپروو کرائی ہوئی تھی, پر وہ کوئی ان کے معاملات بن گئے CNW کے اور 2 محکموں کے آپس میں, اور اس سے وجہ سے مشینری چلی گئی. تو اب بڑی مشکل سے میں نے جا کے اس کو اتنا زور لگایا کہ ظاہر کسی کو نظر تو نہیں آ رہا, لوگ تو مجھے ہی سنا رہے ہوتے ہیں جی راجہ سب کچھ نہیں کر رہے. تو میں ہر ہفتے میں خود گزر کے بھی آتا ہوں, تو میری تو اپنے کار کا ٹائر جو ہے ٹیڑھا ہو چکا ہے اس وجہ سے. تو میں نے اس کو پیچھے لگ کے کرایا. اسی طرح ہاسپٹل میں کیونکہ یہ ڈیول فنڈڈ ہے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈ کر رہی ہے, اور وہ تو کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں. میرا آپ اگر سردار ذوالفقار خان سے پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی پروگریس وہ بتائیں گے. صاحب ابھی سوئی گیس کا بحران ایک تو پورے ملک میں ہے ہی ہے, چکوال کے اندر اس کا حل موجود ہے, اور اس کے لیے یہ پائپ بھی آ کر انہوں نے رکھ دی ہے. اب 2 محکمے ہیں جن کی آپس میں وہ چپلش بنی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے 1 مہینے سے پائپ پڑے ہیں. لیکن مجھے یہ کس جگہ پہ ہے یہ سر پائپ پڑے ہیں یہ سارے یہاں سے انہوں نے جیلم روڈ سے. یہ ایکچولی دیکھیں ایشو یہ ہے کہ میری ایک عادت نہیں ہے کہ میں دوسروں کے معاملات میں دخل دوں. ٹھیک ہے, جو بجلی اور گیس ایمبٹ ہے MNA صاحب کا, اگر میں اس پہ خواہ مخواہ فضول دخل اندازی کروں تو وہ بھی مائنڈ کریں گے. لیکن ظاہر ہے یہ پوچھنا DC صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیا معاملات ہیں, اور امید ہے کہ وہ حل بھی کرا لیں گے. لیٹس سی, مطلب کیونکہ وہ ہماری ایک سمپل سی ورکنگ ریلیشن شپ ہے کہ میرے معاملات میں وہ دخل نہیں دیتے اور میں ان کے معاملات میں نہیں دیتا. ہاں, لیکن یہ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے معاملات صوبائی گورنمنٹ کے ہیں اور کون سے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, کون سے کام MNA صاحب نے کرانے ہیں اور کون سے میں نے کرانے ہیں. سید دانش سکول پروجیکٹ, اس پہ تھوڑا سا بریف کریں گے. یہ پروجیکٹ ایکچوئل میں ہے کیا؟ نہیں, یہ ایکچولی دانش اسکول نہیں, اسکول آف ایکسیلنس ہے. یہ 2 الگ پروجیکٹس ہیں. یہ اتھارٹی ایک ہی ہے, دانش اسکول اینڈ ایکسیلنس اتھارٹی. یہ بیسیکلی اس کے جو MD ہیں میرے بڑے عزیز دوست ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک فنڈنگ پڑی ہے ان کے پاس, کسی ایک جگہ پہ انہوں نے اسکول بنانا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرے MPA بننے کا ایک فائدہ چکوال کو یہ ہے کہ میرے پرسنل کنیکشنز اللہ کے فضل سے فیملی کے اور اپنے ایجوکیشن کالج کی وجہ سے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے قریب بھی ہوں گے جو یہاں پہ پالیٹکس اور لوگ کر رہے ہیں, مطلب جو فیکٹس ہیں. تو اس وجہ سے ایڈوانٹیجز بھی کئی ہو جاتے ہیں. تو ایک ایڈوانٹیج یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی فنڈنگ پیسے ان کے پاس تھے, اتھارٹی کے پاس پڑے تھے, ہم نے پروجیکٹ اپروو کرایا. یہ ایک اس میں A کلاس فیسلٹیز ہوں گی اسکول میں, اور یہ اس کی فیس جو 80 روپے ہے صرف. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ لائق اور ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور لائق تو ہیں کیونکہ ظاہر ہے جب اتنا اچھا اسکول ہوگا تو ہر بچے کا دل کرے گا ادھر پڑھنے کا. تو وہ میرٹس پہ اس کا ایک سسٹم بنایا انہوں نے, ٹیسٹ دے کے وہ داخلے دیں گے. پورے ضلع سے ظاہر ہے بچے آئیں گے, لیکن آبویسلی چکوال شہر کو زیادہ فائدہ ہے اور ارد گرد کے گاؤں کو, کیونکہ ضلع سے ظاہر ہے جو بچہ 80 روپے فیس دے گا وہ اس کو تلنگانہ سے آنا تو مشکل ہو جائے گا, کیونکہ اور اتنا کرایہ دے کے کیسے آئے گا, رائٹ. تو بیسیکلی شہر کے جو بچے ہیں, شہر میں بڑے عرصے سے کوئی اچھا اسکول نہیں بنا, اسلامیہ اسکول اور گورنمنٹ اسکول بڑے پرانے ہیں, لیکن ان کا انفارچونیٹلی اسٹینڈرڈ ڈاؤن ہو گیا جن کو بڑے بڑے لوگ پیدا کیے انہوں نے. تو یہ انشاءاللہ ایک لینڈ مارک اسکول ہوگا, 50 کروڑ کے قریب اس کی لاگت آئے گی. کام بڑی تیزی سے جاری ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ امید تو ہے کہ ٹینیور کے اینڈ تک یہ کمپلیٹ ہوگا. اس کا جو آپ نے نقشہ دیکھا تو بڑا A کلاس ٹائپ یہ ہے. میری طرف سے آخری سوال ہے صاحب کہ جو آپ نے ایک تو آپ کی جماعت نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, ایک مجھے یہ بتائیں آپ کا جو پارٹی ورکر ہے وہ بھی اب آپ سے نالاں ہیں, مہنگائی بڑھ چکی ہے. دوسرا کہ یہ جو تنظیمیں تحلیل ہوئی ہیں تو یہ کب تک اس کے اوپر ورک مکمل ہوگا اور یہ تمام تنظیمیں دوبارہ آرگنائز ہو؟ دیکھیں جو مہنگائی ہے اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ ہے. اب یہ آئی کیسے ہے, ظاہر ہم تو یہ بلیم کریں گے پہلے کے ہوتا کہ تھوڑی سی میں آپ کو مختصر سی بتاتا ہوں کہ ٹی وی پروگرام میں نے ڈیٹیل میں بڑی بات کی. دیکھیں آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے نا, جب تک نیچرل نہ ہو اور آپ گروتھ آرٹیفیشیل طریقے سے کرنے کی کوشش کریں تو اس کا کانسیکوینسز میں مہنگائی آتی ہے. فار ایگزامپل آخری موقع ہمارے پاس تھا مشرف دور میں, جب ہمارے پاس پیسے تھے, انہوں نے غلط جگہ پہ پیسے لگائے. شوکت عزیز صاحب نے مثلاً کنزیومر اکانومی میں پیسے لگائے, کاریں آ گئیں, فون آ گئے. یہ اس سے آپ کی آمدنی تو نہیں بڑھتی ان چیزوں سے, اکانومی گروتھ ضرور نظر آتی ہے.
اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے, بڑا برے حالات تھے, انہوں نے بڑے اوکھے 5 سال گزارے. آئی وانٹ بلیم دیم. نون لیگ کے پاس بھی پیسے کوئی نہیں تھے. ایک ان کے پاس بھی 2 ہی طریقے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی کی طرح چپ کر کے بیٹھتے, خرچے کم رکھتے اور چلاتے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم گروتھ ماڈل پہ جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب نے, ظاہر ہے ان کو یہ لگا کہ پیپلز پارٹی کا انجام بڑا برا ہوا ہے تو ہمارا بھی یہی نہ ہو جائے, تو انہوں نے پھر قرضے لیے لمبے چوڑے, ہر چیز پہ بے تحاشا قرضے لیے. اور لیکن انہوں نے پروجیکٹس وہ بنائے جن کی آمدنی کوئی نہیں ہے. فار ایگزامپل اورنج ٹرین ہے, وہ آپ کی 60 ارب روپے میں بنتی ہے, لیکن اورنج ٹرین سے ہمیں آمدنی تو نہیں آنی, جب بن جائے گی تو خرچہ ہی بڑھ رہا ہے, یا بن گئی ہے تو خرچہ ہی بڑھ گیا. میٹروز ہیں, جو بھی پروجیکٹس, سڑکیں لانگ ٹرم میں فائدہ ضرور دیتی ہیں, لیکن یہاں پہ جس طرح کی سڑکیں بنتی ہیں ان کا بھی لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں, وہ ٹوٹ ہی جاتی ہیں لانگ ٹرم میں. تو یہ انہوں نے اپنی جو گروتھ تھی نا جو شو کی, وہ بیسڈ آن دیز پروجیکٹس تھی جن کا ریٹرن کوئی نہیں, فی الحال کوئی نہیں آ رہا. سی پیک کا شاید ریٹرن آئے گا جب چائنا کے ٹرک چلنے شروع ہوں گے, لیکن وہ بھی چلنے شروع نہیں ہوئے بڑی تعداد میں. اب جب ہماری گورنمنٹ آئی تو وہ لونز کے پے بیک کرنے کا ٹائم تھا. آپ نے 5 سال پہلے قرضہ لیا ہے شارٹ ٹرم پہ, یا 3 سال پہلے لیا, اب اس کی قسطیں آنی شروع ہو گئی. اب ہم تو اصولاً خان صاحب تو کہتے رہے, اور ہم قائم ہیں کہ IMF کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے, اس کے جنگل سے آزاد ہوں, اپنے سر پہ نکلے, لیکن اس کے لیے ایک پوری لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. وہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. آپ قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں نا, تو پہلے تو آپ نے اس سے نکلنا ہے, اس کے بعد آپ کہیں اوپر اور کچھ کریں گے. تو ہمارے پاس جب گورنمنٹ آئی تو ہم تو فائر فائٹنگ جس کو کہتے ہیں نا, پہلے سال ہم تو IMF کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے, مجبوراً گئے. پھر IMF کو بھی غصہ تھا کسی چیز پہ, پریویس گورنمنٹ کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلق تھے, انہوں نے بھی کہا کہ ذرا بانٹ کے رکھو. اس کے بعد جو نیکسٹ کووڈ آ گیا, 2 سال ہمارے کووڈ کی نظر, اور ہم نے اللہ کے فضل سے دنیا کے مقابلے میں بہت بہتر مقابلہ کیا. لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی پرابلم ہے. آپ اگر ارد گرد لیفٹ رائٹ دیکھیں تو آپ کو شاید بہتر فیل ہو گیا. بنگلہ دیش اور انڈیا جو بہت آگے جا رہے تھے ہم سے اس سے پہلے, وہ پیچھے چلے گئے, مطلب گروتھ کے معاملے میں. تو اب یہ اس کی, لیکن ظاہر عام آدمی جو ہے وہ تو یہ باتیں نہیں سمجھتا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور ہم نے الیکشن سے پہلے, جو نیکسٹ الیکشن ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہمیں ایسے کرنا پڑے گا کہ لوگ جو ہے ان کو ریلیف فیل ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ہم کریں گے, پوری کوشش کریں گے. خدا نہ خواستہ نہ کر سکے تو ہار جائیں گے الیکشن, اتنی سی سمپل سی بات ہے. اور کر لیا تو جیت جائیں گے. تو یہ ایک ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیا پرابلم ہے, ہم اس کا حل کرنے کی کوشش بھرپور کریں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں. رائے صاحب 2023 میں تنظیمیں جو ہے جی, وہ پارٹی کی کون سی الیکٹڈ تنظیمیں تھیں, اپوائنٹڈ ہی تھیں. میجورٹی وہ لوگ دوبارہ بھی شاید لگ جائیں, کچھ جو ٹھیک کام کر رہے تھے. جو نہیں ہو سکتا, کوئی چینج کی ضرورت پڑے, ابھی ہم میکینزم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی بھائی صاحب, پانی کا مسئلہ تحصیل چکوال کا پرانا رہا ہے, اس سلسلے میں آپ کی گورنمنٹ نے کچھ کیا؟ دیکھیں گرمیوں کے اندر حالات جو آپ کو بتائیے. یہ چکوال شہر کا مسئلہ سر, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ اس پہ ایک پریویس گورنمنٹ نے اسکیم شروع کی تھی کھائی ڈیم سے پائپ لائن آنی, اس کا پارٹ 1 تھا کہ کھائی ڈیم سے وہ اسکیم لگ گئی, لیکن اس اسکیم کا بھی فائدہ جو ہے وہ اس شہر کے حصے کو نہیں ہوا جس کو ہونا چاہیے تھا, جو بلکہ جو پرانا حصہ تھا اسی کو فائدہ ہوا. مثلا ہمارے گھر میں پہلے بھی ایک پائپ آ رہا تھا, ایک اور پائپ آ رہا ہے. تو یہ میں کریڈٹ ضرور دوں گا پریویس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے لگائی اسکیم, لیکن وہ اس کا مطلب اس کو جانا چاہیے تھا UC1 میں, وہ UC3 کو ہی فائدہ ہوا ہے جو ہماری UC ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آئی ڈونٹ نو کیوں ہوا, کیا اس میں مسئلہ تھا پلاننگ. لیکن اس کا پارٹ 2 تھا جو شیلف ہوا تھا, وہ پھر میں نے جب گورنمنٹ آئی تو پتہ کیا کہ اس کو دوبارہ شروع کرایا جائے. وہ ہے کہ درابی ڈیم سے ایک لائن اور ایڈ کیا تھا کہ مزید پانی آئے, اور اس پہ ہم نے اس کی فنڈنگ جو ہے نا وہ اپرووڈ اسکیم ہے, 1 ارب کے 1.25 ارب کی اسکیم ہے. اس کو جو PND نے فنڈنگ ہر سال سے 1-1 کروڑ کی اپروو کی, اس میں کوئی ٹھیکیدار پہ ہاتھ نہیں ڈالا کسی نے. اب میری خواہش یہ ہے کہ آنے والے سال میں اس پہ زیادہ فنڈنگ رکھوائی جائے تاکہ وہ اسکیم شروع ہو جائے. میں بلیو کرتا ہوں کہ کریڈٹ جس کا ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے. وہ کئی دفعہ نون لیگ والے کہتے ہیں ہماری اسکیم ہے, میں نے کہا پیسے نہیں تو سر نہیں کرائے لوکیٹ, تو جس نے کرا لیے, ہم نے کرا لیے تو ہم انشاءاللہ کرا لیں گے. علی ناصر بھٹی صاحب جب پرائم منسٹر آئے تھے تو ہر ایک بندے نے ایک بات کرنی تھی, انہوں نے یہی بات کی تھی کہ پانی شہر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس سے. ابھی بھی انہوں نے مجھے پیچھے کہا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے, دراصل پیسے نہیں ملے. ہی از ٹرائیڈ از بیسٹ. اس دفعہ آخری ٹرائی میں خود کروں گا. رائے صاحب 2023 میں تحریک انصاف کو کس مقام پہ دیکھ رہے ہیں؟ آخری سوال. دیکھیں یہ بڑا اچھا سوال ہے. یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے, کیونکہ آپ کی پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اس میں آخری 6 ماہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. میں نے پہلے بھی اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمیں وہ ہے مہنگائی کا. ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے بہت سارے ہم نے پرومسز کیے, کچھ پورے ہوئے کچھ نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ 40% بھی اچیومنٹ کر لیں تو ووٹر سیٹسفائڈ ہوتا ہے, پاسنگ مارکس ہے 40%. اصل مسئلہ ہے مہنگائی کا.
آپ کی حکومت 100% بھی کر لیتی ہے اور مہنگائی کو قابو نہیں کر سکتی تو الیکشن جیتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ فرسٹ ورلڈ میں امریکہ جیسے ملک میں بھی ہوتا ہے جہاں پہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہم نے اگر اگلے 1 سال میں اس مہنگائی کا کوئی سدباب کر لیا تو ہم سے بہتر پوزیشن کسی کی نہیں ہے, کیونکہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے, انہوں نے اکٹھے ہونا کوئی نہیں ہے. حالات مجھے پتہ ہے ان کے اپنے کیا پرابلمس ہیں. تو ہمارے لیے تو کورٹ بال ہمارے کورٹ میں ہے. ہمارے پاس یہ 1 سال ہے, اس کے بعد 6 ماہ آخری جو ہے وہ تو الیکشنیئرنگ کا ٹائم ہے. تو ان 1 سال میں اگر تو ہم مہنگائی پہ ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئے, لوگوں کو کچھ سکون فیل ہوا, جو ہمارے مختلف پروگرامز ہیں جو پبلک سیکٹر کے, جیسا ہیلتھ کارڈ ہے, لوگوں کا صحت کا مسئلہ ختم انشاءاللہ ہو جائے گا ایسے, اور ہونا شروع ہو گیا. ابھی ظاہر تھوڑے بڑے لیول پہ جب آئے گا ہر بندے کو فیل ہوگا یار 10 لاکھ روپے کا علاج تو میں کرا سکتا ہوں, اس کا بہت بڑا امپیکٹ آنے والا ہے. ابھی آیا نہیں ہے لیکن آنے والا ہے انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں. اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ ہے کہ غریب لوگوں کو جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں, جس کو کہتے ہیں بیسک باسکٹ آف بریڈ, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم ریلیف دینے کے لیے ہم نے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے. اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائے کہ چھوٹی چھوٹی ہر گاؤں میں 5-5 7-7 دکانوں پہ سستا راشن اویلیبل ہو, ٹھیک ہے, اور وہ کنٹرول ریٹس پہ. اس کو کامیاب کرنا ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے. سسٹم تو بنا دیا ہے, اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ اگلا الیکشن ہم بڑے بھاری مارجن سے جیتے. جناب, مہنگائی جو ہے وہ ایک عام ایشو ہے, اور اگر اگلے جو گزشتہ جو آنے والا سال ہے اس میں اگر اس پہ قابو پا لیا تو تحریک انصاف کی 2023 میں جو ہے وہ کوئی پارٹی تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن جیسے سرفراز کا یہ کہنا تھا. اجازت دیجیے گا. اللہ